السلام علیکم پیارے طالب علموں، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو لیسن میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ 9 کلاس کا چیپٹر نمبر 7 ہے انگلش بک کا، اور چیپٹر کا نام ہے دی ٹو بارگینز۔ بارگین کا مطلب ہوتا ہے سودا، یعنی کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں یا کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں، سو دس از کالڈ بارگین۔ ٹو بارگین یعنی کہ 2 سودے ہیں، اور ان 2 سودے کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ سودے کہاں پر ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے، اور کیا کیا چیزیں وہاں پر فروخت ہوئی تھی یا خریدی گئی تھی۔ تو اس لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں، اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ عربیہ از اے ڈیزرٹ لینڈ ویئر واٹر از scarce۔ عربیہ، عرب از اے ڈیزرٹ لینڈ، یہ ایک صحرائی زمین ہے یا ملک ہے۔ ڈیزرٹ کا مطلب ہوتا ہے صحرا۔ ویئر واٹر از scarce، جہاں پر پانی کی قلت ہے۔ scarce کا مطلب ہوتا ہے قلت یا کمی۔ ایون if water is found, it is not always suitable for drinking۔ حتیٰ کہ اگر پانی مل بھی جائے تو وہ پینے کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ suitable کا مطلب ہوتا ہے مناسب۔ In olden days, people had to travel long distances to fetch water۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں یا پرانے دنوں میں لوگوں کو پانی لانے کے لیے لمبے فاصلوں تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ ٹریول کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، ڈسٹینس کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، فیچ کا مطلب ہوتا ہے لانا۔ And sometimes they had to remain without it for a day or even more۔ اور کبھی کبھار انہیں اس کے بغیر یعنی پانی کے بغیر 1 دن یا اس سے زیادہ رہنا پڑتا تھا، یعنی کہ کبھی کبھی 1 دن گزر جاتا، کبھی اس سے بھی زیادہ دن گزر جاتے تھے کہ وہ لوگ پانی نہیں پیتے تھے۔ When the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to Medina، جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، مائگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا۔ There was only one well of sweet water in the town۔ تو وہاں پر اس قصبے میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا۔ ٹاؤن کا نام کیا تھا؟ مدینہ، رائٹ۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے کنواں۔ It was called بیرروما، اس کا نام بیرروما تھا یا اسے بیرروما کہا جاتا تھا۔ The well was owned by a Jew who sold its water at a high price۔ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ اس کا پانی مہنگے داموں یا مہنگے قیمت پر بیچا کرتا تھا، فروخت کیا کرتا تھا۔ جو کا مطلب ہوتا ہے یہودی، سولڈ کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، فروخت کرنا۔ The companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم were generally poor and found it hard to get water۔ کمپینین کہتے ہیں ساتھی، دوست۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ عام طور پر غریب تھے اور ان کے لیے پانی حاصل کرنا مشکل تھا۔ جنرل مطلب عام طور پر۔ One day they came to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and apprised him about their condition۔ ایک مرتبہ وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اپنی حالت سے خبردار کیا۔ اپرائز کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا اور کنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے حالت۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was sitting in masjid at that time and many of his companions were there too۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ساتھی بھی وہاں پر موجود تھے۔ He looked around and said، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد دیکھا اور پھر کہا، Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for بیرروما؟
کیا یہاں پر کوئی ہے کہ جو اپنے لیے بیرروما کے بدلے میں جنت خریدنا پسند کرے؟ پرچیز کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اینڈ پیراڈائز کا مطلب ہوتا ہے جنت۔ ریٹرن، ان ریٹرن، بدلے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ stood up and went out quietly۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے اور باہر خاموشی سے نکل گئے، quietly، خاموشی سے۔ He went to the Jew and offered to buy the well from him۔ وہ سیدھا یہودی کے پاس چلے گئے اور ان سے کنواں خریدنے کی پیشکش کی۔ The Jew did not agree to sell it at first۔ یہودی پہلے اس کنویں کو بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ ایگری کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا۔ But then he thought it to be more profitable to make حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ a partner as he was a rich businessman۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ اس کے لیے زیادہ منافع بخش ثابت ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنویں میں حصہ دار بنایا جائے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ اس نے سوچا کہ یار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنویں میں اپنا حصہ دار بنا لیتا ہوں، اس کو ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کاروبار کرنے کا، تو اس سے مجھے اور بھی زیادہ منافع ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو اس لیے خرید رہا ہے مجھ سے کہ وہ بھی اس سے پیسے کمانا چاہتا ہے۔ He therefore agreed to sell half of his share in the well to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ for 12,000 dirhams، سلور کوئنس۔ وہ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر راضی ہوا، 12,000 درہم پر۔ It was agreed that Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu would receive all the income from the well for one day and the Jew for the next۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ کنویں کی ایک دن کی آمدنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل کرے گا، جبکہ دوسرے دن کی آمدنی یہودی حاصل کرے گا۔ ریسیو کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، انکم کا مطلب ہوتا ہے آمدنی، یعنی کہ جتنا بھی منافع اس کنویں سے آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ returned to the masjid and offered his share in the well to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد واپس لوٹے اور کنویں کا آدھا حصہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا۔ It was proclaimed in Medina that everyone could carry as much water free of cost as she liked on the day appointed for حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مدینہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ ہر کوئی جتنا چاہے بغیر کسی قیمت کے پانی لے کر جا سکتا ہے اس دن کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر ہے۔ پروکلیم کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، اپوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے مقرر ہونا۔ The Muslims as well as the Jews made full use of Hazrat Usman's radiyallahu ta'ala anhu generosity and carried enough water to last for the next day as well۔ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اتنا پانی لے کر جاتے تھے کہ جو دوسرے دن کے لیے بھی باقی رہ جاتا۔ The Jew learned a bitter lesson۔ یہودی نے ایک تلخ سبق سیکھا۔ bitter کا مطلب ہوتا ہے تلخ، تریخ۔ whereas he had hoped to make more money he made none at all۔ جہاں پر اس کو یقین تھا، جہاں پر اس کو زیادہ پیسے کمانے کی امید تھی، he made none at all، اس نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ He went to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and offered to sell the other half of the well also۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور اس سے کنویں کا دوسرا حصہ بھی فروخت کرنے کی پیشکش کی۔
Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu could have refused to buy it, for the Muslims had no longer any difficulty. But such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share. Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu اگر چاہتے تو اس سے انکار کر سکتے تھے. ریفیوز کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کیونکہ مسلمانوں کو اب مزید کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس کی سخاوت اس قدر تھی کہ اس نے یہودی کو منہ مانگی قیمت ادا کر دی. یعنی کہ جتنا اس نے کہا کہ مجھے اتنا دے دو، وہی قیمت اس نے اسے ادا کر دی. دا میننگ آف جنرosity، سخاوت. ڈیفیکلٹی کا مطلب ہوتا ہے مشکل. دا ویل واز ڈیڈیکیٹڈ ایز این انڈاؤمنٹ ٹو دا پیپل آف مدینہ. یہ کنواں مدینہ کے لوگوں کو عطیے کے طور پر وقف کر دیا گیا، یعنی کہ یہ مدینہ کے لوگوں کو دیا گیا عطیے کے طور پر. ڈیڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے وقف کرنا، یعنی کہ دینا، اور انڈاؤمنٹ کا مطلب ہوتا ہے عطیہ، صدقہ یا خیرات. The well exists in Medina to this day and is known as Bere Usman اور Usman's well. کہتے ہیں یہ جو کنواں ہے یہ مدینہ میں آج کے دن تک موجود ہے اور اسے عثمان کا کنواں کہا جاتا ہے. اب ایک جو بارگین ہے، سودا ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے پڑھا. اب دوسرا بارگین کیا ہے، ہم اس کے بارے میں نیکسٹ پیج پہ پڑھتے ہیں. During the days of Caliph Umar radiyallahu ta'ala anhu, famine broke out in Arabia. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب میں قحط پھوٹ پڑا. فامن کا مطلب ہوتا ہے قحط. بروک آؤٹ، پھوٹ پڑنا، کوئی چیز اچانک شروع ہو جانا. کیلف کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was greatly distressed. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اداس تھے. ڈسٹریسڈ کا مطلب ہوتا ہے اداس ہونا، گریٹلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. He did all he could to lessen the hardships of the people. اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا لوگوں کے تکالیف کو کم کرنے کے لیے. لیسن کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، ہارڈشپس کا مطلب ہوتا ہے تکالیف. All the food that was brought into Medina was purchased by the Caliph for the Bayt al-Mal and distributed among the people. وہ تمام خوراک جو مدینہ میں لایا گیا تھا اسے خلیفہ نے بیت المال کے لیے خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا. ڈسٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. پرچیز کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ had reached Medina. ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ 1,000 آٹے سے لدے ہوئے اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں مدینہ پہنچ چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to him straight away and offered to buy the entire stock from him at 25% profit. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سیدھا چلے گئے، straight away سیدھا، اور اسے 25% منافع پر پورا ذخیرہ خریدنے کی پیشکش کی. یعنی کہ آپ نے ان سے کہا کہ جتنا بھی آپ کے پاس یہ آٹا موجود ہے یہ مجھے دے دو اور میں آپ کو اس کا 25% منافع ادا کروں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ however turned down the offer and said. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاہم اس پیشکش کو ٹکرا دیا، انکار کر دیا. ٹرن ڈاؤن، ٹکرانا، انکار کر دینا. اور پھر کہا I have another buyer who is offering me much more. میرے پاس ایک دوسرا خریدار ہے جو مجھے اس سے کئی زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے. The Caliph said, I can offer you 50% profit. میں آپ کو 50% منافع دے سکتا ہوں یا پیشکش کر سکتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ still declined. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی انکار کیا. ڈکلائن کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ raised his offer to 100%
But Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu did not agree and said, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشکش 100 گنا تک بڑھایا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی راضی نہ ہوئے اور کہا I have a buyer who is offering me even more. میرے پاس ایک خریدار ہے، بائر کا مطلب ہوتا ہے خریدار، جو مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے. The caliph offered to pay 3 times the price of the flour. خلیفہ نے آٹے کی قیمت کا 3 گنا منافع ادا کرنے کی پیشکش کی. Then 4 times and even 5 times. پھر 4 گنا اور حتیٰ کہ 5 گنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ rejected all these offers. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام پیشکشوں کو ٹکرا دیا، انکار کر دیا. ریجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹکرا دینا، انکار کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ got up angrily and said. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے اٹھے یعنی کھڑے ہو گئے اور پھر کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ why have you become so hard hearted now؟ کہ آپ ابھی اتنے سخت دل کیوں بن گئے ہیں؟ hard hearted، سخت دل. whereas you used to be so generous in the days of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں آپ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سخی ہوا کرتے تھے. He answered, I am only doing business. کہتے ہیں اس نے جواب دیا کہ میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں. And I would sell my goods to the one who would give me the greatest profit. اور میں اپنا سامان اس انسان کو بیچوں گا جو مجھے سب سے زیادہ منافع ادا کرنے کی پیشکش کرے گا. The caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of the flour as profit. خلیفہ اپنی پیشکش بڑھاتا گیا حتیٰ کہ وہ آٹے کی قیمت کا 9 گنا منافع ادا کرنے کے لیے راضی ہوا. willing کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ stood up calmly and said. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور پھر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ I have already sold my stock. میں پہلے ہی اپنا ذخیرہ فروخت کر چکا ہوں. The buyer is Allah. خریدار اللہ ہے. Who has promised to pay me at least 10 times the price as profit. جس نے مجھ سے 10 گنا منافع ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے. At least کم از کم. And may raise it to 70 or even 700 times. اور اس 10 گنا کو 70 گنا یا پھر 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے. Go and distribute the flour among the people in the name of Allah. جاؤ اور اس آٹے کو لوگوں میں اللہ کے نام پر تقسیم کر دو. The caliph was so touched by the generosity of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he wept. خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ رو پڑے. ٹچڈ کا مطلب ہوتا ہے متاثر ہونا. جنرسٹی کا مطلب ہوتا ہے سخاوت. ویپٹ ویپ کا سیکنڈ فارم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رونا. He then embraced him and begged forgiveness for the harsh words he had used earlier. پھر اس نے اسے گلے لگایا. embrace گلے لگانا. and begged forgiveness اور ان سے معافی مانگی. for the harsh words ان سخت الفاظ کے لیے he had used earlier جو اس نے پہلے استعمال کیے تھے. then it was distributed among the people happily and generously. اور پھر اسے یعنی کہ آٹے کو لوگوں میں خوشی اور سخاوت کے ساتھ تقسیم کیا گیا. ڈسٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ سودا یعنی کہ دوسرا سودا کہ جسے بھی ہم نے پڑھا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں جو سودے تھے
یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے بہت اچھے سے اس سبق کو سمجھا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں وہاں پر آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔